اللہ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم 1400 برس سے عالم اسلام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم تو اس سے محبت کرتے ہو، یہ بتاؤ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ پر ایسے انصار کہ حسین نے خط لکھ کر بلوایا، حبیب میں کربلا پہنچ چکا ہوں، میں تنہا نہیں آیا، میری بہنیں بھی ساتھ آئی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں، حبیب اس سے پہلے کہ میرا سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہو۔ السلام علیکم مومنین، ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ آج میں موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں۔ 2 محرم وہ دن جس دن مولا عباس نے درود پڑھ کر خیمہ تطہیر لگایا، اور 10 محرم کو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ان خیموں کو آگ لگا دی۔ بیٹھ رہے ہیں، دو قدم آگے تشریف لے اعلان ہو چکا ہے تو درود کی شام میں دو قدم آگے تشریف لے آئیں، برعظمت محمد و آل محمد سلامات۔ ماں سید ماجد رضا عبدی خطاب فرمائیں گے، تو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ تو سمجھنا آج جگہ صحیح نہیں ملی۔ الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے، یہ وقت ہے، یہ اس کا ہم سب پر کرم ہے، یہ اس کا ہم سب کی طرف محبت کا سلوک ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل رفیع پر بلند فرمایا ہے کہ ہم دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر
یہ بات کہہ سکتے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ جملہ آپ تک پہنچا نہیں؟ آگے کا ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں، اور یہ جملہ یقیناً آپ کے دلوں کو چھوتا ہوا اور آپ کے ذہنوں سے قریب ہوتا ہوا گزرے گا۔ جملہ دوسرا لے لیں، اور یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے، پہلا بھی حقیقی جملہ اور دوسرا بھی حقیقی جملہ، اور اس جملے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جملہ اگر وصول ہو جائے تو مجھے بتائیے گا کہ پھر اللہ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہوا ہے۔ اپنی طرح محب علی بنایا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو اس جملے سے انکار کرے کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ واقعی اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ بے شک تو بولتے سارے کے سارے، یہ تو کوئی ایسا نیا جملہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو سوچنا پڑ جائے، یہ تو بچپن سے آپ سن رہے ہیں کہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ باقی دنیا کہتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم حج کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم امر کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم نہیں کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم پانی پلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم بے لباس کو لباس دے رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم مسکینوں کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم اسیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم کنویں کھدوا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، ہم مسجدیں بنوا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو پوری دنیا، پورا عالم اسلام یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم 1400 برس سے عالم اسلام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم تو اس سے محبت کرتے ہو، یہ بتاؤ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے؟ ادھر سلامت رہیں آپ، جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے افکار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ کیا اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی محبت کرتا ہے؟ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر محبت میں سوال کیا جائے تو محبت میں جواب بھی آنا چاہیے، تب محبت کامیاب محبت کہلاتی ہے۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ، تو طرفہ محبت ہو تو محبت کامیاب محبت کہلاتی ہے۔ تو اب میں کیسے کہوں کہ عالم اسلام کے ہر مفکر نے لکھا، اور میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی کی کتاب مناقب مرتضوی میں۔ ایک بار انہوں نے حدیث درج کی اور روایت درج کی کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا، براہ راست رسول سے پوچھا۔ اب رسول سے پوچھنے والا کوئی عام انسان تو ہوگا نہیں، رسول سے پوچھنے والا کوئی عام انسان تو ہوگا نہیں۔ 1400 برس پہلے کیا آپ میں سے کوئی تھا مدینے میں؟ میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ کے سامنے کون تھے؟ بھائی رسول اللہ کے سامنے اس وقت کل امت صحابہ تھی، سارے صحابہ موجود، اور جو بھی حکم رسول نے دیا ہے صحابہ کو دیا۔ اچھا پھر چپ ہو گیا، اور دیکھیں میری مجبوری یہ ہے کہ جب من چپ ہوتا ہے تو میں پھر رکتا ہوں وہاں پر، اور جب تک آپ کو بلوا نہیں لوں گا تب تک آگے نہیں بڑھوں گا۔ پھر روک دی میں نے بات، چاہیے پڑھیے صحیح بخاری بعد کتاب الباری، بخاری صاحب کی کتاب۔ پنجاب میں بھی بخاری بہت رہے تھے، بخاری نقوی سید بہت رہے تھے، انہی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں۔ ایک امام بخاری بھی گزرے ہیں، بخاری صاحب، امام اسماعیل بخاری، صحیح بخاری انہوں نے کتاب لکھی، اور اس میں ایک چیپٹر قائم کیا، اور وہ چیپٹر کیا قائم کیا؟ باب صدقہ فی الکسوف۔ چپ ہو گیا؟ دیکھیے
اتنی مجلسیں آپ نے سنی ہیں کہ آپ کو عربی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. باب صدقہ فی الکسوف ایک چیپٹر قائم کیا امام بخاری نے, اور وہ چیپٹر کیا ہے کہ جب یہ چاند اور سورج گرہن لگتا ہے تو اس میں صدقہ کیسے دیا جائے, یہ چیپٹر قائم کیا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے کہ بعض چیزیں نوجوان دوست اگر مجھے 5 منٹ دیں تو میں آپ سے اپنے موضوع کے چیپٹر میں نہیں ملیں گے. مسئلہ ہے, بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے موضوع کے چیپٹر میں, اپنے موضوع کے بعد میں نہیں ملیں گی. اب جو میں روایت آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں تو ذہین مجمع بیٹھا ہے, مجھے بتائیے گا کہ اس روایت کا موضوع کیا ہے اور اس روایت کو کس چیپٹر میں ہونا چاہیے تھا. اب بات آپ کے حوالے کرنا. ذہین جہاں پر بھی بیٹھے ہیں, صاحبان فراست, صاحبان ذہانت جہاں بیٹھے ہیں, اشاروں میں بات سمجھنے والے اگر اس مجمع میں بیٹھے ہیں تو میری بات سمجھیں گے. اور وہ اسماعیل بخاری, امام بخاری نے لکھا کہ پیغمبر مسجد نبوی میں ہیں اور مسجد نبوی میں مخاطب ہو رہے ہیں نہ مجھ سے نہ آپ سے. اس وقت پوری امت صحابہ پر مشتمل ہے, سارے اصحاب کرام, مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے اور پیغمبر منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. باب صدقہ فی الکسوف, کون سا چیپٹر کہ سورج اور چاند گرہن میں صدقہ کون سا نکالا جائے. تو اس میں ساری صدقے والی روایتیں ہونی چاہیے نا اصولاً, کہ ساری صدقے والی, سورج گرہن والی, چاند گرہن والی روایتیں ہونی چاہیے. لیکن میں کیا کروں کہ کون سی روایت کس چیپٹر میں مل جائے. کبھی صحیح بخاری کو ایسے بھی پڑھا کرے. ایک بار پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پر ہیں اور سامنے اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ پیغمبر نے مخاطب کیا, یا امت محمد, سلامت رہے, بولتے ہیں. یہ ذرا سے یہ ہو جاتا ہے کہ ذاکر کو اور خطیب کو تھوڑا اسٹیمنا مل جاتا ہے. جب آپ بولتے ہیں تو یہاں سے ایک بار خود بخود طبیعت جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرا ساتھ دیتے جائے, اتنا مشکل جملہ نہیں ہے. یا امت محمد, اے محمد کی امت. کون کہہ رہا ہے؟ خود محمد. اچھا, یہ نہیں کہا یا اصحابی, اے میرے صحابہ, یہ کہہ کے خطاب نہیں کیا. اس لیے کہ اگر یہ کہہ کے خطاب کرتے کہ اے میرے اصحاب تو یہ روایت صرف اصحاب کے لیے ہوتی. یہ طرح سلامت رہے. اگر یہ کہتے کہ اے میرے اصحاب تو جو پیغمبر کہنے جا رہے ہیں, حدیث دینے جا رہے ہیں, وہ صرف اصحاب کے لیے ہوتی. اور جب اصحاب اس دنیا سے چلے جاتے تو وہ محب ہو جاتی اور لوگ کہتے کہ تو صحابہ کے لیے تھی, ہم تو صحابہ نہیں ہیں. لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ یا امت محمد, یعنی قیامت تک جہاں تک میری امت جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس خطاب میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں. اس خطاب میں آپ بھی شامل ہیں, پورا عالم اسلام شامل ہے. کیا کہا؟ یا امت محمد, اے محمد کی امت, اے محمد کی امت. کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے اپنی امت کو مخاطب کیا. اب جیسے ہی پیغمبر کہے یا امت محمد, اس کا مطلب ہے جہاں پر بھی امتی ہیں سب الرٹ ہو جائیں. جی یا رسول اللہ, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب ہمتن گوش ہو گئے. اور ایک بار پیغمبر نے کہا, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمْتُ لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. اجازت ہے کہ جملے کا ترجمہ کر دوں, محفوظ کریں گے جملے کو. ابھی ہمارے محترم ناظم منبر بھی آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے, لیکن میرا دین, میرا ایمان, میرا یقین یہ کہتا ہے کہ یہ مجمع سمن بکمن نہیں ہے. آواز نہیں آ رہی, میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. اجازت ہے ترجمہ کروں, اگر اجازت ہو تو ترجمہ کرتا ہوں. لو تعلمون ما علمت لزہبتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اب اگر جملہ پہنچ جائے بڑی گہرائی میں, بڑی باریکی میں, بڑے دقیق مراحل سے گزرتے ہوئے اس جملے کو سمجھنا. پیغمبر کہہ رہے ہیں اے امت محمد, قیامت تک کے لیے امت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے امت محمد, جو میرا علم ہے اگر وہی تمہارا بھی علم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پتہ نہیں آپ کیا سننے بیٹھے ہیں, مجھے اس شور کی اور اس اتنے کم شور کی توقع نہیں تھی. اس میں آپ کو زیادہ بولنا چاہیے تھا کہ جو میرا علم ہے وہی تمہارا علم بھی ہوتا تو تم روتے زیادہ. اب مجھے بھی آپ سے ٹسل ہو گئی, آپ خاموش ہیں تو میں بھی بلوا کے ہی رہوں گا. چپ ہو گیا بھائی. جو پیغمبر کہہ رہے ہیں جو میرا علم ہے,
اگر وہی تمہارا بھی علم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اس کا مطلب ہے رونا جہالت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے رونا علم ہے, اور علم بھی وہ علم جو مصطفیٰ کا علم ہے. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہے میرے بزرگ, سلامت رہے آپ بھی سلامت رہیں. کہا کہ اگر میرا علم وہی تمہارا علم ہوتا جو میرا علم ہے تو تم روتے زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے فیصلہ دے دیا جو جتنا زیادہ روئے گا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا, اور جو جتنا زیادہ ہنسے گا اتنا ہی بڑا جاہل ہوگا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, پیغمبر کی حدیث. اور اب میں پلٹتا ہوں اس حدیث پہ واپس کہ جہاں سے میں نے آپ کو زحمت دی, یہ میں نے صحیح بخاری سے حدیث پڑھی. اور اب صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی انہوں نے اپنی کتاب اہل سنت عالم اپنی کتاب مناقب المرتضوی میں لکھا, اور جب یہ حدیث پیغمبر کی محفوظ کی تو اس کے کئی مزید حوالے لکھے. میں نے سامنے کا حوالہ آپ کے اذان عالیہ کی خدمت پیش کیا, اس لیے کہ یہ کتاب گھر میں موجود ہے, مناقب المرتضوی صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی. پیغمبر تشریف فرما ہے, مسجد نبوی کا منبر ہے, اور سامنے اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر صحابی بیٹھا ہوا ہے. جانثار رسالت, شمع رسالت کے پروانے, پیغمبر کو میٹھا میٹھا رسول کہنے والے, پیغمبر کی زلفوں پر قربان ہونے والے, پیغمبر کی آنکھوں کی تعریف کرنے والے, پیغمبر کی نالین کا نقش بنانے والے, پیغمبر کی نالین کی شبیہ بنانے والے, نالین رسول کی شبیہ بنانے والے, پیغمبر کے پسینے کو عطر سمجھنے والے, پیغمبر کے پسینے کو عطر سمجھنے والے. جہاں پیغمبر کا پسینہ گر جائے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں اور اپنے چہرے پہ مل لیں, اپنے لباس پہ مل لیں. ہاں عجیب بات ہے کہ پیغمبر کے پسینے کا احترام کرنے والوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پسینہ تو یہ کر کے ایسے پھینک دیا جاتا ہے, خون تو رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. خون تو رگوں میں دوڑ رہا ہوتا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا یا علی تم میرا پسینہ ہو. نہیں, بات نہیں پہنچی. یہ نہیں کہا کہ یا علی تم میرا پسینہ ہو. کہیں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ یا علی تم میرا پسینہ ہو. کیا کہا؟ لحموں کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, جسموں کا جسمی یا علی, عزموں کا عزمی یا علی, روحوں کا روحی یا علی, عینوں کا عینی یا علی, لہنوں کا لہنی یا علی, الدمین وانا من کا یا علی. یا علی تم میں ہوں میں تم ہوں, تمہارا لہو میرا لہو, تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں, تمہارا جسم میرا جسم, تمہاری آنکھیں میری آنکھیں, تمہاری زبان میری زبان, تمہاری روح میری روح, تمہاری عقل میری عقل, میں تم میں. پیغمبر نے علی کو پسینہ نہیں کہا. اللہ اکبر. اب جو پھر وہ آگے بڑھ رہے جنت دیکھیں, ہر نبی کی خواہش ہے کہ جنت دیکھیں, ہے کہ نہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی خواہش ہے کہ جنت دیکھیں, جنت دیکھیں. صحیح مجمع میرے سامنے بیٹھا, میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک بار اسی اصحاب کے مجمع میں پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. دلیل کیا دینے جا رہا ہوں؟ کہ علی انبیاء سے افضل ہے. دلیل یہ دینے جا رہا ہوں, بہت اعتراض ہوتا ہے, دلیل دینے جا رہا ہوں. اور حدیث متفق علیہ ہے, شیعہ سنی سارے مساجد نے لکھا ہے, سارے اشتہارات نے لکھا ہے کہ ایک بار پیغمبر نے کہا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, جوانان جنت کے سردار ہیں, یعنی حسن و حسین جنت کے مالک ہیں, حسن و حسین جنت کے مالک ہیں. اور ایک بار حدیث اور آگے بڑھی اور کہا وہ ابوہما افضلہما, اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. تو اب ہر نبی کی تمنا ہے کہ جنت میں جائے, اور علی کے بچوں کی جاگیر ہے جنت. تو جو جنت کے سرداروں سے افضل ہو وہ کیا جنت میں کی تمنا کرنے والوں سے افضل نہیں ہوگا؟ ہوگا, یقیناً ہوگا. تو اب وہی رسول تشریف فرما ہے منبر مسجد نبوی پر, اور سامنے اصحاب کرام کا مجمع, سارے اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما ہے.
کہاں سے بات میں نے موڑی تھی آپ کو یاد نہیں کہ پیغمبر کے پسینے کو عطر سمجھنے والے، یہی سے بات موڑی تھی میں نے اور میں واپس آ گیا. وہ اصحاب جو پیغمبر کے پسینے کو عطر سمجھتے وہ تشریف فرمائے. اور ایک بات پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور بڑے تم دراپ سے ارشاد فرمایا. پیغمبر نے کہا سنو لکل شیء اساس. مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ بھی محبت کرتا ہے یا نہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے یا نہیں. دین اسلام پر عمل تو کر رہے ہو لیکن کیا دین اسلام کی بنیاد بھی معلوم ہے؟ دنیا دین اسلام پر عمل کر رہی ہے، عالم اسلام دین اسلام پر عمل کر رہا، لیکن کیا دین اسلام کی بنیاد بھی معلوم ہے؟ اور اسی وقت پیغمبر نے دین اسلام کی بنیاد پر بات کی. پیغمبر نے کہا لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہے. جس نے میرا ساتھ دیا اس پر تھوڑا سا بولا ہے اس کو میرا سلام. لکل شیء اساس، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو. اساس کہتے ہیں بنیاد کو، جڑ کو. ایک بار پیغمبر نے کہا لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہے. اور اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اتنی آسان عربی ہے کہ مجھے افسوس ہو جائے گا کہ اگر عربی ہی میں جملہ نہ سمجھا اور اسے وصول نہ کیا تو مجھے افسوس ہو جائے گا کہ میں کن سے مخاطب ہوں. پیغمبر نے کہا لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے. واساس الاسلام حبنا اہل البیت، اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت. اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت، یعنی اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت. بات پہنچ گئی؟ اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت. اب کسی کو بنیاد ہی کا نہ معلوم ہو، کسی کو بنیاد ہی کا نہ معلوم، اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی محبت، یعنی اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے اہل بیت کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمانوں سے بھی اللہ محبت کر رہا ہے یا نہیں. شام کا ایک عالم تھا، اسے بڑا اپنے علم پر غرور تھا، بڑا غرور. اور اس نے کہا اگر اس وقت اس روئے عرش پر کوئی ہے جو مجھ سے اس بات پر مناظرہ کرے کہ علی نے جو صفین میں حکم تحکیم قبول کیا، اس تحکیم کی وجہ سے میں علی کو مسلمان نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ. اس عالم نے کہا دیکھ رہے ہیں آپ علماء کی جرأتیں دیکھ رہے ہیں، عالموں کی جرأتیں دیکھ رہے ہیں. ایسے علم پر لعنت جو باب شہر علم پر انگشت نمائی کرے. ایک بار کہا کوئی ہے جو مجھ سے اس بات پر مناظرہ کرے کہ علی نے جو تحکیم دیا ہے کہ اس کی وجہ سے میں علی کو، میں تو لفظ بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں، نہیں تو اس نے مجھ سے بھی آگے کی بات کی تو کہتا ہے نعوذ باللہ میرے نگاہ میں علی کافر ہے. تو کسی سے اس نے کہا کہ کوئی ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرے. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ تمہاری جہالت کا ثبوت یہ ہے کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ آج بھی مدینے میں علی کا ایک بیٹا جسے باقر کہتے ہیں وہ زندہ ہے. تمہیں یہی نہیں پتا کہ علی کا ایک بیٹا باقر العلوم ہے وہ مدینے میں. اچھا مجھے تو نہیں معلوم تھا، میں ان سے بات کروں گا. شام سے چلا مدینے آیا اور ایسے میں اس نے پیغام بھجوایا کہ میں محمد باقر علیہ السلام سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں علی کے حکم تحکیم پر. امام باقر نے کہا کہ میں اس سے کیا ملوں گا، میں کیوں ملوں اس میرے دادا پر سب و شتم کرتا. کہا کہ نہیں وہ آپ سے ایک حدیث پر بحث کرنے آئے. امام نے کہا کل بلا لینا. سارے شاگردوں کو جمع کیا، کہا سب بیٹھ جاؤ، اور کہا جب وہ آئے تو تم میں سے جس شاگرد کو میرے باپ، میرے جد، میرے دادا علی کی شان میں جتنی حدیثیں یاد ہیں، کیسے آپ بڑے حوالت ہو کے سن رہے ہیں، بڑے تحیر کے عالم میں سن رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہی مزاج ہے آپ کا یا نہیں، کیونکہ میں جہاں جہاں باتیں کرتا ہوں، جہاں جہاں اچھے پڑھتا ہوں، وہاں بڑے کھلے ہوئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. ذرا سا کھلے ہوئے چہرے میرے ساتھ، بڑے تحیر کی نگاہ میں نہ دیکھیں آپ مجھے، ذرا سا کھلتے ہوئے چہروں کے ساتھ دیکھیں. کھلنے کا مطلب یہ کہ ولایت علی کا کھلنا، وہ مسکراہٹ جو ولایت علی والی ہے، کوئی خوشی کی مسکراہٹ نہیں. کہا کہ تم میں سے جس کو علی کی شان میں جتنی حدیثیں یاد ہے، اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب وہ آئے تو سب حدیثیں بیان کرنا. آ گیا وہ، بیٹھا دیا گیا. ایک شاگرد نے مولا کی شان میں حدیثیں بیان کی.
دوسرے شاگرد نے اس سے الگ حدیثیں بیان کی، تیسرے نے اس سے الگ حدیثیں بیان کی، چوتھے نے اس سے الگ حدیثیں بیان کی۔ جب 20-25 شاگردوں نے علی کی شان میں سینکڑوں حدیثیں سنا دی تو سب چپ ہو گئے، اور اب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا مجھے ساری حدیثوں پر یقین ہے، میں کسی حدیث سے انکار نہیں کر رہا، مجھے ساری حدیثوں پر یقین ہے۔ لیکن جب علی نے تحکیم کو قبول کیا، جب صفین میں حکم بنانے والے معاملے کو قبول کیا، صفین تو یاد ہے نا آپ کو، سب کو سنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آگے سنا دوں گا، لیکن جب صفین میں حکم بننے کو قبول کیا علی نے، تو میری نگاہ میں یہ علی کی غلطی تھی، اور اس کے بعد علی جو ہے وہ کفر کی منزل میں آ گئے۔ اب یہ ساری حدیثیں ایبسولوٹ ہو گئے، اب یہ ساری حدیثیں مسترد ہو گئے۔ جب سب بول چکے تو میرے مولا باقر نے کہا ایک حدیث میں تجھے سناتا ہوں، کہ کیا تجھے اس حدیث پر یقین ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کل علم دوں گا مرد کو، کل علم دوں گا مرد کو، جرار کو، کرار کو، اور وہ ہوگا کہ جس سے جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے۔ کوئی ہے بات سمجھنے والا؟ کیا تجھے اس حدیث پر یقین ہے؟ اس نے کہا مجھے اس حدیث پر یقین ہے، یہ پیغمبر نے شب خیبر حدیث دی تھی کہ میں اس کو علم دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے۔ خدا کے لیے میری بات سمجھنا، میری بات نہیں، امام کی بات سمجھنا، اور امام کا موالی وہی ہوتا ہے جو امام کی گفتگو کو سمجھے، جو امام کی حکمت کو سمجھے۔ ایک بات جیسے ہی اس نے کہا مجھے اس حدیث پر یقین ہے کہ پیغمبر نے کہا کل علم دوں گا اس کو جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا اور جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے۔ کہا یہ بتا جب پیغمبر یہ حدیث دے رہے تھے تو کیا اس وقت اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ علی صفین میں حکم کو قبول کریں گے؟ بھائی کہاں بیٹھا ہوں میں، کن لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں بھائی، اتنی آسان بات کی میں نے، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ جب پیغمبر یہ حدیث دے رہے تھے کہ اس کو علم دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرے گا اور جس سے اللہ و رسول محبت کریں گے، کیا اس وقت اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ صفین میں علی حکم کو قبول کریں گے؟ چپ ہو گیا، بات ختم ہو گئی بھائی، اب اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی ذہانت ہے کہ آپ سمجھیں کہ پیغمبر کے اس وسیع نے کہا کیا ہے۔ اس وسیع نے، وسیع رسول باقر العلوم نے مناظرہ جیت لیا، اس لیے کہ وہ چپ ہو گیا۔ اگر کہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا تو اللہ پر جہالت کا الزام نہ جائے گا، خود کافر ہو جائے گا، اور اگر کہے کہ اللہ کو معلوم تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علی کی محبت قیامت تک سب پر واجب ہے، علی کی محبت قیامت تک سب پر واجب ہے۔ اس لیے کہا کہ علی خون ہے، پسینہ نہیں، یہ پسینے ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں نبی کہا جاتا ہے۔ جو انبیاء نے ترکہ چھوڑا، کیا میں قیامت تک کی جملہ کہتا رہا ہوں، نہیں سمجھے گیا؟ جو انبیاء نے ترکہ چھوڑا، ترکے کو کہتے ہیں ورثہ، جو انبیاء نے ورثہ چھوڑا وہ اس تابوت میں موجود ہے۔ یہی سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء وارث ہوتے بھی ہیں، وارث بناتے بھی۔ اللہ اکبر، جو سمجھ میں بیٹھا ہے توجہ ہے، کہا کہ اس تابوت میں انبیاء کی وراثتیں ہیں، انبیاء کی وراثتیں ہیں، انبیاء کے تبرکات ہیں۔ وہ تابوت سکینہ کہلاتا تھا، وہ صندوق کہلاتا تھا، اور اس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ اس میں جناب شیس کا امامہ بھی تھا، اس میں جناب شعیب کی نالین بھی تھی، اس میں جناب موسیٰ کا عصا بھی تھا، اس میں جناب ہارون کا لباس بھی تھا، اس میں جناب یوسف کا کرتا بھی تھا، اس میں جناب ابراہیم کا امامہ بھی تھا۔ یہ سارے تبرکات اس میں تھے، اور یہ تابوت جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ہر نبی نے اس میں اپنا ورثہ رکھا اور یہ تابوت آگے بڑھتا گیا۔ اب یہ تابوت جس کے پاس بھی ہوتا، یہ نشانی ہوتی کہ تابوت اس کے پاس ہے، یہ اس دور کا نبی ہے۔ تابوت اس کے پاس ہے، یہ اس دور کا نبی ہے۔ ہر دور کے حجت، ہر دور کے ہادی، ہر دور کے نبی کے پاس بات ختم ہو رہی ہے۔ آخری تقریر کے آخری جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہر دور کا نبی، ہر دور کی حجت، ہر دور کا ہادی، اس کی پہچان یہ تھی کہ اس کے پاس تابوت سکینہ ہوتا تھا، اور جس کے پاس تابوت سکینہ سب سمجھ جاتے تھے یہ اس دور کا نبی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس جب تک وہ تابوت رہا تب تک بنی اسرائیل کامیاب رہے، اور ایک بار تابوت غائب ہو گیا تب سے آج تک بنی اسرائیل ذلیل ہے۔
اور آج بھی وہ اسی تابوت کی تلاش میں ہیں. آج بھی اسرائیل والے اسی تابوت کی تلاش میں. انہوں نے پورا یروشلم، پورا تل ابیب، پورا بیت المقدس کے چاروں طرف سب کھود دیا اور کہیں ان کو تابوت نہیں مل رہا. اب صرف ایک بیت المقدس رہ گیا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس پہ قبضہ ہو جائے کہ وہ ایک دن بیت المقدس کو بھی کھودیں گے اور ان کو یقین کامل ہے کہ تابوت سکینہ بیت المقدس کے نیچے ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جس دن یہ تابوت ہمارے پاس آ جائے گا ہم پوری کائنات پر حکومت کریں گے. ان سے پوچھو، ہم سے پوچھو یہ تابوت ہے کہاں؟ ان سے جا کے کہو کہ ہم سے پوچھو یہ تابوت ہے کہاں؟ تابوت غائب ہو گیا. دن پہ دن گزر گئے، عرصے پہ عرصے گزر گئے، سینکڑوں برس گزر گئے، ہزاروں برس گزر گئے، نہ پتا چلا کہ تابوت کہاں گیا. غائب ہو گیا تابوت. ایک بات تاریخ میں اوراق پلٹے، ورق پلٹے، ورق پلٹے، ورق پلٹے، اور پلٹتے پلٹتے ایک بات 572 عیسوی آ گئی. آمنہ کا لال اس دنیا میں آ گیا. آمنہ کا لال 25 برس کا ہو گیا. آمنہ کا لال 25 برس کا ہو گیا. جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کے گیا، بہترین منافع کے ساتھ واپس آئے. جناب خدیجہ نے بیچ میں پردہ لگایا، ادھر مصطفیٰ ادھر خدیجہ. کہا اس مال کا آپ کیا کریں گے؟ کہا میرے چچا نے کہا ہے کہ بہترین کسی صاحب عفت خاتون سے میرا عقد کریں گے. کس نے کہا ہے؟ میرے چچا نے کہا ہے کہ یہ جو مجھے منافع ہوا ہے اس سے صاحب عفت خاتون سے میرا عقد کریں گے. تو بی بی نے کہا اگر میں آپ کو کسی صاحب عفت خاتون کا پتہ بتا دوں تو بتائیے. کہ میں اپنا رشتہ آپ کے لیے دیتی ہوں. نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آمنہ کی گود میں آیا تھا. نبی 25 برس کا ہے تب بھی نبی ہے. نبی حجت بھی ہوتا ہے، نبی رسول بھی ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت بھی ہوتا ہے، نبی کا اللہ سے مسلسل رابطہ ہوتا ہے. نبی چاہتے تو اسی وقت جواب دے دیتے ہاں یا نہیں. ایک بار نبی نے کہا پہلے میں اپنے چچا سے پوچھ لوں. میں اپنے چچا سے پوچھ لوں. کہا پوچھ لی. حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ ملکۃ العرب کا رشتہ آیا ہے. کہا بھتیجے قبول ہے. شادی کی تاریخ طے ہو گئی، بارات طے ہوئی. ادھر جناب خدیجہ کا قصر سجا. جناب خدیجہ نے طائف سے خیاط بلائے، درزی بلائے. بہترین مخمل و دیبا کے پردے سیے گئے. اور مخمل و دیبا کے پردوں پر سونے اور چاندی کے ستارے تاکے گئے. بہترین قالین بچھائے گئے، بہترین نشستیں رکھی گئیں اور شمعیں جلا دی گئی، مشعلیں جلا دی گئی. جب ان مشعلوں کی روشنی ان مخمل و دیبا کے پردوں پر پڑتی کہ جن پہ سونے اور چاندی سے ستارے بنے ہوئے تھے تو ایسا لگتا تھا آسمان زمین پہ آ گیا. قصر خدیجہ سج گیا. زرعی کمر غلام، زرعی کمر کنیزیں دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو گئے. سب کے ہاتھوں میں انگیٹھیاں، ان انگیٹھیوں میں عود و عنبر سلگ رہا ہے. خوشبو ہی خوشبو، اس لیے کہ خوشبو کا بنانے والا آ رہا ہے. اس لیے کہ خوشبوؤں کا کی منزل آ رہا ہے، بارات آنے والی ہے پیغمبر کی. ادھر خدیجہ کے قصر کی تیاری اور اب تاریخ کا منظر پلٹا اور ادھر پیغمبر کے گھر کی تیاری. سارے صنادید قریش جمع ہے، کرسیاں لگا دی گئی. سارے سرداروں نے قریش کو بلایا گیا. صدر کرسی پر، پیغمبر بیچ میں تشریف فرما ہوئے اور ادھر حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پیغمبر کے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں. اب پیغمبر دیکھ رہے ہیں سب لوگ کہ مصطفیٰ دولہا بنانے جا رہے ہیں، دولہا بننے جا رہے ہیں، دولہا بننے جا رہے ہیں. سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیسے دولہا بنیں گے. نہ کوئی ہار نظر آ رہا ہے، نہ کوئی صحرا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بدھی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی گلاب کی پتیاں نظر آ رہی ہیں، نہ کوئی گیندے کے پھول نظر آ رہے ہیں. صحرا کون باندھے گا؟ صحرا کیسے باندھا جائے گا؟ دولہا کو تیار کیسے کیا جائے گا؟ سب انتظار میں ہیں کہ کوئی تو لائے ہار، کوئی تو لائے صحرا، کوئی تو لائے پھول. سب انتظار میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے تیار ہوگا دولہا، دولہا کیسے بنے گا، دولہا دولہا کیسے بنے گا. ایک بار ابو طالب کھڑے ہوئے اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے حجرے میں جاؤ اور اس حجرے کے ایک خاص کونے میں ایک صندوق رکھا ہے، ذرا وہ صندوق تو لے آ. ہائے 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 ہائے، کیا میرے حجرے کے ایک خاص کونے میں صندوق رکھا ہے، وہ صندوق لے آؤ. صندوق لایا گیا. ابو طالب نے تالے پہ ہاتھ رکھا، چابی داخل نہیں کی. ارے جس کا ہاتھ لگانا ہی کلید بن جائے. ہاتھ لگایا، تالا کھلا، ڈھکنا کھولا گیا. ابو طالب نے یوسف کا کرتا اٹھایا، پیغمبر کو پہنایا. شعیب کی نالین اٹھائی، نبی کو پہنائی.
موسیٰ کا عصا نبی کے ہاتھ میں دیا, ابراہیم کا امامہ نبی کے سر پر پہنایا, ایک ایک نبی کا تبرک نبی کو پہنایا, ایک ایک رسول کا تبرک مصطفیٰ کو پہنایا. بارات آگے چلی گئی, جانے دو, ذرا سا ابو طالب سے ہاتھ جوڑ کر مجھے ایک سوال کرنے دو. اے ابو طالب, یہ صندوق تو نبیوں کی پہچان ہے, کیا آپ بھی نبی ہیں؟ یہ صندوق تو نبوتوں کی پہچان ہے, یہ صندوق تو ہدایتوں کی پہچان ہے, یہ صندوق تو حجت کی پہچان ہے, حجت کی پہچان ہے. علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کون تھے؟ کہا میرے بابا, یہی تو میں نے کہا کہ یہودیوں سے کہو ہم سے پوچھو یہ تابوت ہے کہاں. ارے ہم تو تابوت کی شبیہ نکالتے ہیں, اصل تو امام کے پاس ہے, اصل تو امام کے پاس ہے, حسین کے پاس بھی تابوت, تابوت سکینہ, تابوت سکینہ. یہ لفظ حسین پر سجتا ہے اس لیے کہ حسین کی ایک بیٹی ہے سکینہ. کون کون چپ رہا؟ لفظ سکینہ میں بھی چپ رہے تم. پھر کہہ رہا ہوں, حسین کی ایک بیٹی ہے سکینہ. پھر نہیں بولے آپ, سب مل کے کہے ہائے حسین. 4 برس کی بیٹی, جب گھر سے چلے ہیں تو 3.5 برس کی. 6 مہینے کا سفر, گرمیوں کا سفر, پیاس کا سفر چلے ہیں, اور یہی سفر علی اصغر نے بھی طے کیا ہے. جو علی اصغر 18 برس کا اور کربلا میں پہنچے ہیں تو 6 مہینے کے ہو گئے. یہی سفر علی اصغر نے بھی, یہی سفر بیویوں نے بھی طے کیا ہے. میرے عزیزو, آج اسی لیے بیٹھے ہیں, یہ خواتین بیٹھی ہیں, یہ تمام حضرات بیٹھے ہیں. میں ایک بات کہوں, عزاداری اصل میں ہماری ماں بہنوں کی وجہ سے قائم ہے. جتنی عزاداری میری ماں بہنیں کرتی ہیں اتنی ہم نہیں کر پاتے. اور اس وقت جو ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں یہ بھی ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ ہماری مائیں جب ہم گودی میں ہوتے ہیں تو مائیں اپنی گود میں لے کے آتی ہیں کہ آؤ دیکھو حسین کا گھر کیسا ہوتا ہے, حسین کا عزا خانہ کیسے ہوتا ہے. اور ماں رو رو کے بچے کو سکھاتی ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے, رویا کیسے جاتا ہے. تو اب میرے عزیزو, میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور اس جملے کو کبھی محسوس کرنا, یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جب بھی میں نے مصائب شروع کیے ہیں جو سب سے پہلے ہائے کی آواز آتی ہے تو وہ خواتین میں سے آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ ہائے کوئی یہیں کی خاتون کہتی ہے یا کوئی جنت البقیع سے بیوی آ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے ہائے میرا لال حسین, ہائے میرا لال حسین. کل بھی میں نے کہا کہ زہرا کو قبر میں بھی چین نہیں تھا, کبھی حسین کے ساتھ, کبھی حسن کے ساتھ, کبھی حسین کے قافلے کے ساتھ. لیکن آج ایک جملہ سن لینا میرے عزیزوں, کہ یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوا ہے. بس 2 منٹ مجھے دے دینا, اس کے بعد تمہاری لیے دعا ایک ذرا سا پڑھنا ہی کافی ہو جاتا ہے. جسے رونا آتا ہے وہ نام حسین پر ہی رو دیتا, وہ نام حسین پر ہی رو دیتا ہے. جسے نہیں رونا آتا اس کو آپ سناتے چلے جائیں, وہ نہیں روتا. 2 جملے سن لینا. 2 محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوئے, آج ہے 2 محرم, اور آج ہی حسین کربلا میں داخل ہوئے. جو لوگ زیارت کو جا چکے ہیں, حسین وہاں سے کربلا میں داخل ہوئے کہ جہاں آج باغ امام جعفر صادق ہے, اس راستے سے داخل ہوئے, اور داخل ہوتے ہوتے آگے بڑھے, اور اس مقام پر حسین کا گھوڑا رکا. جس مقام پر حسین کا گھوڑا رکا اسی مقام کو آج مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے. اسی مقام پر جو زیارت کر چکے ہیں ان کو تو چاہیے کہ گریہ کر لے. میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں جو نہیں پہنچے پروردگار ان کو بلائے. حسین کی قبر کی زیارت کرنا بہت ضروری ہے. اس مقام پر رکا, گھوڑا رک گیا, گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. حسین نے بار بار گھوڑے کو چمکارا, پیار کیا, آگے بڑھ. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین دوسرے گھوڑے پر بیٹھے, وہ بھی آگے نہیں بڑھا. تیسرے پہ بیٹھے, وہ بھی آگے نہیں بڑھا. حسین گھوڑے پہ گھوڑا بدلتے رہے, گھوڑے آگے نہیں بڑھے. ایک بار حسین ابھی اس تحیر میں تھے, سب معلوم ہے حسین کو, کہ ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے فرزند رسول, اللہ پاک تحفہ درود و سلام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی, جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی. حسین نے سر جھکایا, اور سن لینا ہائے ضرور کہہ دینا تو میں چادر زہرا کا واسطہ. یہ حسین کا جواب ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ کیسے ماتم کر رہے ہیں. ان کو ان کی ماں نے سکھایا ہے کہ ماتم کیسے کیا جاتا ہے. شرمایا نہیں کرو ماتم کرنے سے. ایک بار حسین نے سر جھکایا, حسین نے سر جھکا کر جبرائیل سے کہا جبرائیل اللہ کو میری طرف سے سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ حسین یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار
حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. حسین کربلا تیار کر رہے تھے. ایک ایک ناصر حسین کے ساتھ موجود ہے. حسین نے 72 کا لشکر تیار کیا. عاشور کا دن آیا. بس 2 جملے سن لینا اور اس کے بعد اجازت دے دینا. یہ جو انصاران حسین ہے نا, ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں, ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. اب تم دیکھو کہ جہاں حسین کو سلام کرتے ہو وہیں جا کے انصاران حسین کو بھی سلام کیا جاتا ہے. جیسے حسین کو ولی کہا جاتا ہے ویسے ہی اصحاب حسین کو بھی ولی کہا جاتا ہے. سلام ہو اصحاب حسین پر, سلام ہو اولیاء اللہ پر, سلام ہو انصاران حسین پر. ایسے انصار کہ حسین نے خط لکھ کر بلوایا, حبیب میں کربلا پہنچ چکا ہوں, حبیب میں کربلا پہنچ چکا ہوں. اور حبیب میری ماں بہنیں سنیں یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور حبیب میں تنہا نہیں آیا, میری بہنیں بھی ساتھ آئی ہیں, علی کی بیٹیاں بھی ساتھ آئی ہیں. حبیب اس سے پہلے کہ میرا سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہو جائے میں تمہیں نصرت کے لیے بلا رہا ہوں. کربلا تمہارے انتظار کر رہی ہے, کربلا تیار ہے. حبیب نے خط کو آنکھوں سے لگایا, واپس آئے. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا میرا مولا کربلا میں چاروں طرف سے گھر چکا ہے, میرے مولا کے سر کے در پے ہیں یہ شقیق. کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو, تم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. اگر چلا گیا تو تمہیں کون دیکھے گا, تمہارا خیال کون رکھے گا؟ زوجہ نے منہ پہ ہاتھ مار کر کہا وائے ہو حبیب, میں خاک کھا کے جی لوں گی, میں خاک کھا کے جی لوں گی. حبیب جاؤ, فرزند رسول بلائے اور تم نہ جاؤ, اور اگر تم نہیں جا سکتے تو مجھے اجازت دو میں جاؤں. حبیب رو پڑے. کہ نہیں نیک بخت میں تیرا امتحان دے رہا تھا. کہ نہیں حبیب جاؤ. اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا لے کر جاؤ اور فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ, میں چھپ کر آ رہا ہوں. گھوڑے کو لے کر غلام پڑا. ادھر سے حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی. غلام گھوڑے کو چمکا چمکا کر کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے گھوڑے, اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی اور اگر میرا آقا نہ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ پر بیٹھ کر جاؤں گا اور فاطمہ کے لال کی نصرت کروں گا. بس یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب آ گئے. حبیب نے جب غلام کی زبان سے یہ جملے سنے منہ پیٹ کر کہا ہائے فاطمہ کے لال پر یہ وقت آ گیا کہ اب غلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نصرت کریں. حبیب گھوڑے پہ بیٹھے پہنچے, کربلا میں شور ہو گیا مبارک ہو حبیب آ گئے, مبارک ہو حبیب آ گئے. یہ مبارکبادی کا شور زینب کے کان تک پہنچا. زینب نے کہا فضہ کیا ہوا؟ فضہ نے خوش ہو کے کہا مبارک ہو بی بی, حبیب آ گئے حسین کی نصرت کو. سنیں گے جملہ. ایک بار زینب نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا فضہ حبیب سے کہنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے, علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. جیسے ہی حبیب نے سنا سر سے امامہ پھینک کر کہا پروردگار یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلام زادوں کو سلام. اللہ یہ ہے حبیب. اور ایک بار آخری جملے تقریر کے مسلم ابن اوسجہ گئے, میدان کی طرف گئے, سننا جملہ اور آئے کہتے رہنا اگر رونا آئے تو رونے میں بخل نہیں کیا کرو. مسلم ابن اوسجہ گئے, میدان میں گئے, زخم کھا کر گرے, کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر سے بہت سے انصار نے چاہا کہ جائیں اور مسلم ابن اوسجہ کو اٹھا کے لائیں. جیسے ہی انصار نے چاہا کہ جائیں میری طرف دیکھنا, ایک بار حسین نے کہا رک جاؤ, سب رک جاؤ, یہ میری قربانی ہے, میں اٹھا کے لاؤں گا, میں اٹھا کے لاؤں گا. اگر سن سکو تو آخری جملہ سن لینا. راوی کہتا ہے کہ میں نے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت دیکھی کہ حسین تنہا گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں جاتے تھے اور بیٹھے بیٹھے جھکتے تھے اور جھک کر لاشا اٹھاتے تھے. ایک ہاتھ سے لاشا اٹھاتے, زانوں پہ رکھتے, مقتل میں لا کے لاشا دکھا دیتے. اتنی قوت تھی حسین میں کہ تنہا اپنے انصار کے لاشیں اٹھائے اور لا کے ایک ہاتھ سے مقتل میں رکھ دیتے تھے. لو اب میں نے بھی سینے پہ ہاتھ مارا, تم بھی مار لینا. میں راوی سے کہتا ہوں تو نے لکھنے کو تو لکھ دیا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین میں یہ قوت تھی کہ ایک ہاتھ سے لاشا اٹھاتے اور لا کے مقتل میں لٹا دیتے. اور جب اسی حسین کو علی اکبر نے آواز دی ہے تو حسین سے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہا گیا. قومی اور گجریوں کے بعد ولدی علی اکبر, تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا, تیرے بابا کی کمر کی طاقت. آج کا ولاگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں. اللہ حافظ.